ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفقون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ مبارک رمضان کی 25 تاریخ ہو گئی اور کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ معاونت فرمائی ہے جناب آغا مزمل عباس صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے بھتیجے جناب آغا شبر عباس، پروردگار ان کی توفیقات میں گنا گو اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، دولت علم و ایمان سے ان کو مالا مال فرمائے، کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. انشاءاللہ آخر کلام میں ان کے مرحومین کی فاتحہ آپ سب سے گزارش کریں گے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، آج چند آیات ہیں سورہ انعام اور 7واں پارہ ہے، جس میں پروردگار عالم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون. خدا ہی وہ ہے جو گٹھلی اور دانے کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یہی تمہارا کام ہے، یہی تمہارا خدا ہے، تو تم کدھر بہکے ہوئے جا رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ رویدگی زمین کو وہی دیتا ہے، پانی وہی برساتا ہے، ہوائیں اسی کی طرف سے چلتی ہے. اس دانے کو اگانے کا، پرورش کرنے کا، تخم کو مکمل کرنے کا اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کا، پھر بازاروں میں جانا اور پھر آپ کے گھروں میں آنا اور پھر آپ کے لیے لقمہ تر تیار کرنے کا، یہ انتظام صرف اللہ کرتا ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. وہ نور سحر کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور اس نے رات کو وجہ سکون آپ کے لیے بنایا، شمس و قمر کو ذریعہ حساب بنایا ہے. یہ اس صاحب عزت و حکمت کی مقرر کردہ تقدیر ہے. پھر کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وہ وہی ہے، ہم نے تمام نشانیوں کو اس قوم کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وہ وہی ہے فہم کے لیے تمام نشانی اس سمے. وہ وہی خدا ہے جس نے تمام آسمان، وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، وہ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر سب کے لیے قرارگاہ اور منزل ودیعت مقرر کی ہے. ہم نے صاحبان فہم کے لیے تمام نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اگر قرآن مجید کے سورہ مومنون میں دوسرے مقام کے اوپر جہاں انسان کی خلقت کا پورا سسٹم بیان کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثم انشأناه خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورہ مومنون ابتدائی آیات ہیں جہاں پورا طریقہ کار، پورا فارمولہ ہماری آپ کی خلقت کا بیان کیا گیا، کس طریقے سے ایک تاریک کوٹری کے اندر نطفے کو قرار پانے کا مقام قرار دیا، پھر اس کے بعد میں خون بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد میں یعنی ایک ایک کنڈیشن جو ہے، پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت کو لپیٹا، پھر اس کے بعد میں اب یہ پورا انسان تیار ہو گیا۔ اب اس کے بعد ثم خلقنا آخر، اس کے بعد گویا ہم نے اپنی روح پھونک دی، اس کو آخری شکل دے دی ہے ہم نے انسان کی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی ہے جو اس طریقے سے انسان کو خلق کر کے بتا دے؟ اسٹیچو تو آپ نے لگے دیکھے ہوں گے، کوئی ہے جو روح پھونک دے؟ تو اب جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے خالق نے ایک مکمل انسان بنا دیا ہے، روح پھونک دی ہے اس کے اندر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی جتنے خلق کرنے والے ہیں سب کو تسلیم کیا ہے، جو بت بناتے ہیں، جو اسٹیچو بناتے ہیں، ان سب میں بہترین خلق کرنے والا تمہارا رب، تمہارا پروردگار، ویسا کوئی نہیں ہے۔ وہی روح ڈالتا ہے، وہی روح نکالتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت لتبعثون، اس کے بعد قیامت کے دن وہ اٹھائے گا بھی مارنے کے بعد۔ بہرحال یہ تمام ہمارے لیے نشانی ہے، پہچانو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو، تمہارا پروردگار کیسا ہے، اس کی خوبیوں کو پہچانو، اسی نے سب کو، اس میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے، اس میں تو خوبیوں کے علاوہ کچھ بھی، تمہارا مالک و مختار ہے، تمہیں حیات دینے والا ہے، تمہارا رزق دینے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، عقل و شعور دینے والا ہے، علم دینے والی، تمام صلاحیتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں جو تم کو عطا کی ہے۔ اس کے بعد میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ النَّبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، وہی بارشوں کرنے والا ہے، پھر ہم نے ہر شے کے لیے جو ہے وہ کوئے نکالے ہیں، جو جب کوئی چیز پھل آنے سے پہلے، جس کو ہمارے یہاں بور بھی کہا جاتا ہے، وہ ہم نے نکالے، پھر ہری بھری شاخیں اس سے پیدا کی ہے، نکالی، جس سے ہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، جو پورے پورے گچھے آپ دیکھیں گے، انگور کو گچھے ملیں گے، کیلوں کے ملیں گے، ہر طریقے کس طریقے سے جو ہے نکالتے ہیں، اور پھر کھجور کے شگوفے پورے اوپر دیکھیں، بڑے بڑے درخت جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر پورے پوری جو ہے جو ایک آدمی سنبھال نہیں سکتا، اور وہاں بلندیوں کے اوپر اس کے شگوفے لٹکتے ہوئے گچھے پیدا کیے ہیں، اور انگور اور زیتون انار کے باغات پیدا کیے، جو شکل میں ملتے جلتے اور مزے میں بالکل الگ الگ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے، کھجور کو دیکھ لیجیے، انگور کو دیکھ لیجیے، اسی طریقے سے کیلے کو دیکھ لیجیے، زیتون کو دیکھ لیجیے، ان تمام کو دیکھنے میں، ایک کیلا تو خیر مختلف ہے، مگر آپ ان لوگوں کو جب دیکھیں گے تو اب آپ کو گچھے کے گچھے ایک طریقے سے نظر آئیں گے، ہیں، اور مگر ہر ایک کا ذائقہ آپ کو الگ الگ ملے گا، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ملے گا، ہر ایک کی جنس الگ ملے گی۔ ذرا اس کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف بھی تو غور کرو، کس طریقے سے اللہ نے اس پھل کو پیدا کیا، کس طریقے سے اس کو پکایا ہے۔ دیکھو اس میں صاحبان ایمان کے لیے کتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں، غور کرنے کا مقام ہے، ہر طرف تمہیں دعوت فکر دی جا رہی ہے، غور کرو، فکر کرو، دیکھو، عقل کا استعمال کرو، اور اس کے بعد میں اس کی خلاقیت، اس کی صلاحیت کا اقرار کرو۔ پھر کہتے ہیں پروردگار وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شریک بنا دیا ہے، حالانکہ خدا نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں بھی تیار کر دی ہیں، جبکہ وہ بے نیاز، ان کے بیان کردہ اوصاف سے کہیں زیادہ تر جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے بھائی، اور وہ ہر شے کا خالق ہے،
ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ صفات اسی لیے قرآن مجید میں سورہ توحید جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی صفات ہیں. نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. یہ سب کے سب صفات حمیدہ ذات پروردگار عالم کے ہیں. کون اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے بندگی صرف اللہ کے لیے ہوگی. سر اسی کے سامنے جھکایا جائے گا، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، ہاتھ اسی کی بارگاہ میں پھیلایا جائے گا. یہ سب کمالات صرف اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا آپ کا سب کا خالق ہے، وہ ہمارا آپ کا مالک ہے. وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت و حیات کا والا ہے، وہی ہواؤں کا چلانے والا ہے، سورج کا نکالنے والا، دریاؤں کا روانی دینے والا. یہ سب کے سب صفات صرف اسی کے ہیں. آج تک کوئی پیدا ہوا ہے اس کا مقابلہ؟ دعویٰ کرنے والے بہت ہوئے. فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، شداد نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کیا جمتے کہ خدا کے مقابل؟ تو دنیا والے جاہل لوگ ہیں، گمراہ ہیں، جب چاہے یہ دولت کے پجاری، عہدے کے پجاری، لوگوں کے پجاری، ان کا کیا ہے؟ لیکن صاحبان علم کے سامنے کوئی ٹھہرا ہو تو بتائے. جب عقل و دلائل دینے والے لوگ آ جائے تو کوئی ٹھہرتا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دلائل دیتے تھے تو کیا مشرک مکہ ٹھہر گئے؟ ایک ضد تھی. ہمیشہ جاہل انسان کے اندر جو ہے ایک ضد ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے، علم کے مقابل نہیں آئے گا، علم کی بحث نہیں کرے گا، علمی میدان میں نہیں آئے گا، ٹھہر نہیں سکتا عالم کے سامنے. اور جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے، جہالت کا کوئی جواب نہیں ہے. اور بہرحال یہ دنیا ہے، ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں لوگ. ان کے جانے والے عہدے کے لالچ میں یا دو پیسے کے لالچ میں ضمیر بیچ دیتے ہیں، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے. یہ تاریخ ہے دنیا کی بھری ہوئی. آج بھی آپ دیکھ لیں، لوگ اپنے ضمیر کا بھی سودا کرتے ہیں، اپنے دین کا بھی سودا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کا بھی سودا کرتے ہیں. آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ منڈی ہے، ہر مال ملے گا آپ کو. نہیں بکے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام بڑا لالچ دیا. کیا مکے والوں نے لالچ کم دیا تھا رسول اللہ کو؟ اب ہم بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بادشاہ بن جائیے. پورے مکے کی لڑکیوں کی لائن لگا دے، جس لڑکی سے آپ کہیں، جس خاندان کی اور جس قبیلے کی لڑکی سے کہیں، شادی کر دیں گے. آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے خدا کو بھی مانیں گے. صرف لفظ لا ہٹا دیں، لا الہ جو آپ کہتے ہیں یہ ہٹا دیں. ہمارا کام تو روزانہ نیا خدا پانا ہے. رسول اللہ کا کیا جواب تھا؟ کس سے کہا؟ حضرت ابو طالب سے. آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، بادشاہ بنا لے. وہ جتنی دولت کہیں ہم بار لگانے کو تیار ہیں. جس لڑکی کی خاصگاری کے لیے کہ اس کے لیے تیار ہے. اور اگر نہیں مانے، نیکسٹ پروگرام کیا ہے ہمارا؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. جس چچا نے اتنی محبت شفقتوں سے پالا ہے 40 سال تک، شادی بھی ہو چکی ہے، اسے تو صدمہ ہوگا، افسوس ہوگا. بھتیجا گھر آیا، چچا بیٹھے ہیں غمزدہ، سر جھکائے ہوئے. بھتیجا پوچھتا ہے چچا جان کیا بات ہے، آج آپ مایوس ہیں، کچھ غمزدہ ہیں، کوئی تکلیف ہے؟ بیٹے تکلیف تو کوئی نہیں، پھر تمہاری طرف سے فکر مند ہوں. کیا فکر مندی ہے؟ آج یہ مشرکین مکہ آئے تھے. اچھا کیا کہتے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں بادشاہ بنا دے گا، اپنا حاکم مان لیں گے. اچھا دولت چاہتی ہوں تو ہم باڑ لگا دیں گے. شادی
جس خاندان میں جس لڑکی سے کہیں گے ہم شادی کر دیں گے. اچھا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا چچا میری طرف دیکھے خدا کی قسم اگر یہ اتنی قوت و طاقت رکھتے ہوں کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تب بھی کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا. اور بیٹے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے بعد نہیں آتے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے. اب رسول اللہ کے چہرے پر بجائے پریشانی کے آثار آنے کے کہ اکیلے ہیں یا کوتنا ہے اور یہ چند افراد ہیں محافظت کرنے والے، پورا مکہ مخالف ہے، تو کیا چہرے پر مسکراہٹ آئی. چچا جان یہ کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو مجبور ہیں، کمزور ہیں، ان کے قبضے میں کچھ نہیں. جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے نبی بنایا ہے، رسالت دی ہے، کتاب دی ہے، دین دیا ہے، شریعت دی ہے، وہی میری حفاظت بھی کرے گا. ہر چیز تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اب چچا کہتے ہیں بیٹا جب تک اس چچا کے گو کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ان ہڈیوں میں جان ہے، بے فکر ہو کر کے تم تبلیغ کرو. ابو طالب تمہاری پوچھ پر ہے، تمہارا حامی ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی حامی و مددگار ہے تو یہ ابو طالب ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے دولت مکے والوں کی رکھی رہ گئی، لڑکیاں انتظار میں رہ گئیں، حکومت کو ٹھکرا دیا. آج کون کام کس کا دین باقی ہے؟ کہاں ہے مشرکین مکہ؟ کہاں ہے ان کی نسلیں؟ کہاں ہے ان کی دولت؟ کہاں ہے ان کے قبیلے؟ رسول اللہ کا دین بھی باقی ہے، رسول اللہ کی شریعت بھی باقی ہے، رسول اللہ کی کتاب بھی باقی ہے. میرے عزیزو یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے کو دین کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، تو اپنے کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی کے مالک بن گیا. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے. آج اہل بیت کا نام کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے وقف کیا، دین پر قربانی دی، اور سب کچھ اللہ کے اور دین کے لیے اپنے کو وقف کیا. کیا جان، کیا مال، سب کچھ دین پر قربان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے اور اللہ نے کہا کہ اے نبی اب کوئی محافظت کرنے والا تمہارا ظاہری طور پر نہیں رہا، ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے، ختیجہ بھی تمہاری چلی گئیں، اب کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، لہذا ہجرت کر جاؤ اور اپنی جگہ علی کو لٹا دو. اب یہ ہجرت کا پروگرام صرف اللہ اور نبی کے درمیان ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا. علی میرے پاس آؤ. جی 23 سال کا جوان ہے. علی میں آج مدینے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں یہاں سے. اچھا اکیلے؟ ہاں اکیلے. مگر ایک شرط ہے. وہ کیا؟ اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کیونکہ آج کی رات میرے قتل کا منصوبہ مکے والوں نے بنایا ہے. آج کی رات میں مجھے وہ قتل کریں گے، میری شمع حیات کو گل کر دیں گے. اگر تم میں میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کو اپنی جگہ سلا دو، اگر تم میری جگہ سونے پر تیار ہو جاؤ تو میں ہجرت کر جاؤں گا. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھئی میرے جیسا آدمی ہوتا تو بالکل پوچھتا. یعنی آپ نے کلیئر کر دیا کہ آج کی رات آپ کے قتل کا مکمل منصوبہ ہے 100%. مسلمانوں بڑی غور سے میری بات کو سننا. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آج کی رات میرے قتل کا منصوبہ مکمل طریقے سے بنایا جا چکا ہے، اور جو ان کی نظر میں سکسیسفل ہوگا. ٹھیک. اب اللہ نے کہا کہ میرے نبی تم یہاں سے چلے جاؤ.
اور اپنی جگہ کسی کو لٹا دو. تو چلیے مولا کی بات میں بات کرتے. جو بھی لیٹے گا اس کے معنی یہ ہوا کہ اس کی جان کو تو خطرہ ہو گیا نا. جو آدمی قتل کرنے کے منصوبے کے تحت آئے ہیں وہ کیا زندہ چھوڑیں گے؟ اپنی نظر میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو چلے گئے اور جو رہ گیا. اب اللہ نے کیا کہا؟ اب یہ ہے مصلحت پروردگار. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بستر رسول پر لیٹنے کا اہل نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر علی لیٹیں گے تو علی ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا جانباز سپاہی ہے ہمارا کہ بڑے سے بڑا طاقتور بھی اس کے مقابل نہیں آ سکتا. وہ 40 جوان تھے، 40 قبیلوں کے ہر قبیلے کا ایک جوان جو رسول اللہ کے قتل کے منصوبے میں شامل تھا. جی رسول اللہ نے فرمایا یا علی اگر تم میری جگہ لیٹ جاؤ. اب مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں. علی اگر تم سو جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں کیا بات ہے، کیا مصلحت پروردگار ہے. لیٹنا بھی ہے بستر پہ، اور خالی لیٹنا نہیں ہے، سونا بھی ہے. جو چیز بندے کی اختیاری نہیں ہوتی، نیند کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اپنے وقت پہ آئیں گی. کتنے لوگ ہیں جو نیند کی دوائیں لیتے ہیں؟ ہر دوسرے بندے کو شکایت ہے مجھے نیند نہیں آتی. اور جہاں ڈر و خوف ہو قتل کا، جان کے چلے جانے کا، 100% یقین ہو، پھر کیسی نیند؟ سوچنے کی بات ہے. اور رسول اللہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آج میرے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے اور میں جا رہا ہوں. ظاہر ہے منصوبہ اتنا خطرناک تھا جس کی وجہ سے نبی کو حکم ہوا کہ آج کی رات آپ نہیں رہیں گے اور بستر پہ سلا دیں. اب یہاں تاریخ کہتی ہے فوراً بس یہ سنا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں اگر تم سو جاؤ گے میری جان بچ جائے گی. اسی وقت وہیں خاک کے اوپر رخسار رکھے. کس نے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا علی نے، جس کو ہم سجدہ شکر کہتے ہیں. یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بچ جانے پر یا خود علی اپنے کو فدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جانے پر. پہلا سجدہ شکر. چلیے صاحب ہمارے نبی چلے گئے. اب یہاں ایک چیز اور بھی ہے. جتنے بھی مسلمان ہوئے تو اس وقت ان سب کو بلایا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے، یہ نہیں بتایا میں ہجرت کر رہا ہوں. آج کی رات کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، یہ میرا حکم ہے، آرڈر ہے یہ اللہ کا. آج کی رات کوئی مسلمان اپنے گھر سے نہیں نکلے گا. امر ہے، امر الہی نبی کے ذریعے سے. اچھا اگر کوئی نکل آئے، حکم الہی کی خلاف ورزی ہوئی، موجب گناہ، موجب عذاب. یہ نہیں جو لوگ بڑے تم طراق سے کہتے ہیں کہ کیا کہنا فلاں صاحب کا صاحب بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا اور جناب وہ رسول اللہ کو لے کے نکل. جی نہیں، بالکل غلط، جھوٹ، 100% جھوٹ. یہ تو تب ہوتا کہ رسول اللہ مشورت کرتے، جی حضرت میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، کیا مناسب ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں؟ تب سمجھا جاتا ایثار و قربانی. یہاں تو تاریخ معاملہ ہی کچھ اور بتا رہی ہے. صرف اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، نبی نے علی کو بتایا، بقیہ کسی کو نہیں معلوم. 3 ہستیوں کے درمیان یہ معاملہ ہے.
اللہ کے, اس کے رسول کے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان. چوتھا کوئی نہیں جانتا. بقیہ سب کو حکم ہے اپنے گھروں میں رہو, خبردار اپنے گھر سے نکلنا نہیں. رسول اللہ اپنے معینہ وقت پر نکلے. کسی شخص نے پیچھا کیا, سایہ محسوس ہوا. ہمارے نبی کا سایہ پڑتا نہیں تھا, سایہ محسوس ہوا. مڑ کے دیکھا, کون ہے بھائی؟ اب جو مڑ کر کے دیکھا تو بڑے حضرت نظر آئے. مجھے نہیں معلوم کیفیت کیا ہوئی اور یہ کیوں آئے تھے. جب اسلام قبول کر لیا, رسول اللہ کا حکم ماننا ہے اور ماننا ہی پڑے گا, اور جب رسول نے منع کر دیا گھر سے نہ نکلنا, تو یہ کیوں نکلے؟ جواب دیا, جواب دے, کوئی مسلمان جواب دے. جب سب کے لیے ایک حکم ہے بالکل نکلنا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, تو رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں؟ اور انہیں کیا پتا رسول کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو جب سایہ پڑا اور رسول نے دیکھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, تب مڑ کے دیکھا. چلیے نکل آئے تھے تو کہتے یا رسول اللہ رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں, میں آیا ہوں. کوئی کلام نہیں. یہ تو رسول اللہ نے دیکھا کچھ دور چلنے کے بعد کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے, تو کیا مخبری کرنے آئے تھے؟ بتائیے کیا کرنے آئے تھے؟ جب منع کر دیا اللہ نے, اس کے رسول نے, باہر نہ نکلنا. رسول نے کیا کیا؟ منع کیا تھا, کیوں آئے؟ اب آئے تو چلو چپ چاپ بات. رسول کے نشان تو پڑتے نہیں ہیں زمین پر, ان حضرت کے نشانات مل گئے. دوسری طرف اس کا بقیہ حصہ کل عرض کریں گے. رات ہوئی, نوجوان بستر پہ لیٹ گیا. ہمارے جیسے ہیں نا, جیسے ہم انسان ہیں ویسے یہ ہیں. جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ایسے ویسے یہ بھی چلتے پھرتے ہیں. تو جب ہم جیسے ہیں تو ہمیں آپ کو تو یہ سن کر کے نیند نہیں آ سکتی کہ آج موت کا دن, آج قتل ہو جائیں گے. اگر یہ جاگ جائیں تو ہمارے جیسے ہیں, اور اگر سو جائیں اطمینان کے ساتھ تو ہمارے جیسے نہیں. ہم اب پوری رات کوئی نہیں سوتا. ذرا سا خطرہ محسوس ہو جائے, یہاں تو یقین ہے 100%. اب یہ چادر تان کے سو گئے اطمینان اور سکون کے ساتھ. کیا بات تھی جو رات کو حملہ نہیں ہوا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اندھیری رات, دیوار کا سایہ, چادر اوڑے ہوئے. اب یہ اچک اچک کے دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہیں. اچھا بھائی, جب چادر ہے تو کیسے پتا ہے کہ چادر میں کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیک فرماتی ہے بعد وفات پیغمبر مدینے میں. اور ظاہر ہے انہوں نے وہ نور بھی مدینے میں دیکھا ہوگا نا, جو رسول اللہ آرام فرماتے تھے چادر اوڑھ کر کے, وہ نور چھنتا تھا. جب رشتہ ازدواج میں بن گئی جبھی تو دیکھا نا, اس کے بعد ہی روایت ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ تاگا پرو کر کے سوئی میں سلائی کپڑے کی کرتی تھی. اندھیری رات میں اس قدر نور چمکتا تھا. تو یہ نور مکے والوں نے بھی دیکھا ہوگا. چادر سے چھن کے آسمان کی بلندیوں کو جا رہا ہے. تب نبی تو چلے گئے,
اب نبی تو وہاں ہے نہیں تو نور بھی چلا گیا. علی تو ہمارے جیسے ہیں. اب اگر حضرت عائشہ کی روایت کو مانیے تو ماننا پڑے گا کہ ان مشرکین نے اس نور کی زیارت کی تھی، اور رات بھر جو پہرا دے رہے تھے وہ اسی نور کو چھنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جس کی بنا پر وہ رات بھر پہرا دیتے رہے. اور ایک مصلحت رات کو حملہ نہ کرنے کی تھی، رات ہی کو حملہ کرنا چاہتے تھے وہ، کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے ہم میں سے کوئی آدمی مارا جائے، اور یہ تو محمد تو یہی ہے، کہیں جا نہیں رہے ہیں. اب ہم نے گہرا ڈال لیا ہے، پہرا دے لیا ہے، گھر کا حصار کر لیا ہے، اب یہ ہمارے حصار کو توڑ کے تو نکل نہیں سکتے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ صبح ہو جائے. جب صبح نمودار ہوگی تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا، ان کو قتل کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے، جو بھی کر لیں. دامن وقت میں آج اتنی گنجائش نہیں ہے. میں اپنے کلام کو یہیں پر تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی کا بقیہ حصہ جو کنٹینیو ہم کل رکھیں گے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے. بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو کل رہے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. اور ہمارے بھائی آغا مزمل عباس، آغا شبر عباس اور ان کے خانوادے کے تمام افراد کے اوپر پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے، ان کے بچوں پر اپنا کرم فرمائے، دولت علم و ایمان سے ان کو ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے اہل بیت. میری یہ گزارش ہے آپ سب سے کہ آغا مزمل عباس اور ان کے خانوادے اور ان کے مرحومین جناب آغا محسن عباس ابن آغا تصدق حسین، میمونہ خاتون بنت سید ظفریاب حسین، زکیہ سلطانہ، راحت علی خان ابن نصرت علی خان، حمیدہ بانو بنت آغا تصدق حسین، عاصم علی خان ابن راحت علی خان، آغا افسر عباس ابن آغا تصدق حسین، اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے بھائی رضی حسین اور دیگر جو بھی مرحومین ان کے ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے سارے ثواب فرمائیں. آپ اپنے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، آخر مولانا سید تلمید حسنین رضوی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.